بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میدان کربلا سارے بہادر شہادت کا جام نوش فرما چکے تھے۔ خیموں میں پیاس کی شدت سے بچے پانی پانی کی صدا دے رہے تھے۔ ان کی پیاس کی شدت کو برداشت نہ کرتے ہوئے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا، آقا کیا مجھے جنگ کی اجازت ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا، اے میرے بھائی عباس، تم میرے لشکر کے علمدار ہو، اگر تم چلے گئے تو میرا لشکر بکھر جائے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میری جان آپ پر قربان ہو، دنیا کی زندگی سے اب میرا دل بھر چکا ہے، اب میں ان منافقوں سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے آپ سے فرمایا، اے میرے بھائی عباس، تم بس ان بچوں کے لیے پانی لے کر آؤ اور یاد رکھنا جنگ نہ کرنا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے گلے سے لگایا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ فرات کے کنارے پر تقریباً 4000 سپاہی تیر نیزوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ جب ایک شخص نے عباس رضی اللہ عنہ کو فرات کی طرف روانہ ہوتے دیکھا تو وہ فوراً عمر ابن سعد کے خیمے میں آ پہنچا اور کانپتے ہوئے کہنے لگا، عباس آ رہے ہیں۔ یہ سن کر عمر ابن سعد ڈر کر کانپنے لگے اور مشکل سے آواز نکال کر کہنے لگے، کیا عباس ہماری طرف آ رہے ہیں؟ وہ شخص کہتا ہے، نہیں، فرات کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ سن کر ان کو کچھ راحت ملتی ہے اور شمر ملعون نے کہا کہ اگر عباس فرات کی طرف جا رہے ہیں تو وہ پانی بھر لیں گے، پھر ہمارے سپاہی کیا کر رہے ہیں؟ عمر ابن سعد کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، میں نے 4000 سپاہی فرات پر کھڑے کر رکھے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرات پر تیزی سے پہنچے۔ یہاں 4000 کا لشکر تیروں کے ساتھ تیار تھا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ پر حملہ وار ہوا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ تیروں کی بارش میں سے آسانی سے نکل گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بنا رکے تیزی سے فرات کی طرف جا رہے تھے تو ان میں سے ایک سپاہی گھوڑے پر سوار تلوار نکالے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ جیسے ہی وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، آپ نے ایک ہی وار سے اس کو دھول چٹا دی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جب سپاہیوں کے پاس پہنچے تو سارے سپاہی خوف سے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ کوئی بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کرنے کی جرأت نہیں رکھتا تھا۔ جو بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آتا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ اسے کچھ نہ کہتے۔ وہ وار کرتا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس وار سے بچ کر ایک ہی وار میں ان کا کام تمام کرتے ہوئے فرات کے کنارے پہنچے۔ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرات کے کنارے پر پہنچے تو بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے فرات کا پانی اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور منہ کے پاس لے کر گئے۔ منہ کے پاس لے کر جاتے ہی آپ نے تصور کیا کہ وہاں پر سب پیاسے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں۔ ان کی پیاس کو دیکھتے ہوئے میں کیسے پانی پی سکتا ہوں؟ یہ سوچتے ہوئے آپ نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا پانی واپس فرات میں ڈال دیا اور مشک نکال کر بھرنے لگے۔ مشک بھر کر فرات سے باہر آئے۔ واپسی پر دشمن نے آپ پر حملہ کیا۔ آپ نے دشمن کا مقابلہ کیا اور خیمے کی طرف نکلے تو زید بن ورقہ نے آپ کے دائیں ہاتھ پر ضرب ماری۔ آپ کا ایک ہاتھ کٹ گیا۔ آپ نے تلوار ایک ہاتھ میں پکڑ لی اور مشک کو منہ میں رکھ لیا اور جنگ جاری رکھی۔ اسی طرح آپ کا دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا۔ آپ نے ہار نہ مانی اور مشک کو اپنے دانتوں میں لے لیا اور خیموں کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ایک تیر اس مشک پر آ کر لگا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ ادھر ہی رک گئے۔ اس کے بعد آپ پر تیروں کی بارش ہو گئی اور ایک گرز حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو مارا گیا اور آپ کو شہید کیا گیا۔ یہ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے جنگ کی اجازت نہیں ملی، ورنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بتا دیتے کہ قیامت کسے کہتے ہیں۔